السلام علیکم دوستوں، ساتھیوں اور پیارے ناظرین، میں ہوں ملک ارشد جی اور سبلائم بیٹک میں خوش آمدید آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اور نیک خواہشات۔ میرے ساتھ جو ہیں جی تو موجود ہیں پروفیسر اعجاز احمد صاحب، ان کا تعلق چترال سے ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہماری بیٹک میں پروفیسر ناصر علی سعید صاحب موجود ہیں، پروفیسر عبید بازق صاحب موجود ہیں، اور ہمارے آڈینس بھی موجود ہیں۔ ناظرین، اعجاز صاحب جو ہیں پروفیسر صاحب کے پاس چترال کی ایک ایسی کہانی ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ پولو کا میچ تو دیکھتے رہتے ہیں نا جی، پولو کے میچ جو جب شروع ہوتا ہے تو ایک ترانہ بجایا جاتا ہے، اس ترانے کی دھن بجائی جاتی ہے، وہ دھن جو ہے اس کے پیچھے ایک دردناک داستان ہے۔ میں پروفیسر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پروفیسر صاحب ہم بات نہیں کریں گے، وہ جو کہانی ہے نا جیسے آپ نے مجھے سنائی تھی، ذرا مہربانی کریں ہمارے ناظرین جو ہے اس کو انجوائے کریں گے، وہ کہانی ذرا ہمیں سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ملک ارشد صاحب۔ جس طرح سر نے کہا کہ پولو میچ کے شروع میں چترال میں ایک میوزک بجائی جاتی ہے، بیسیکلی اس میوزک کے پیچھے ایک اسٹوری ہے، وہ اسٹوری بیگال کی ہے۔ بیگال ایک نام ہے چترال میں، بہت پرانی اسٹوری ہے، اب یہ کس سن کا ہے وہ مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، لیکن بہت پرانی اسٹوری ہے۔ بیگال پولو کے ایک پلیئر تھے، اس زمانے کے بہت ہی مشہور پلیئر تھے، اور پولو اس طرح ہے، چترال میں پولو کے بارے میں کہا جاتا ہے پولو بادشاہوں کا کھیل ہے اور کھیلوں کا بادشاہ ہے۔ جی سر، تو اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے، چترال چونکہ پرنسلی اسٹیٹ تھی، وہاں پہ جو مہتر تھا اس ٹائم اسٹیٹ کا جو ہیڈ ہوتا تھا، وہ لوگ پولو میچ کھیلتے تھے۔ تو یہ بیگال ایسے پلیئر تھے، اس کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا تھا۔ یہ اس زمانے میں پولو ایسا کھیلتا تھا کہ مہتار اپنے ٹیم میں بہترین کھلاڑیوں کو شامل کر کے بھی بیگال کو نہیں ہرا سکتا تھا۔ تو مہتار نے مختلف طریقے اپنائے، مختلف پلیئرز بلائے، اچھے پولو ایکسپرٹ لائے، بہت اچھے قسم کے گھوڑے لے کے آئے، لیکن پھر بھی بیگال کو نہیں ہرا سکے۔ تو ایک دن اس طرح ہوا، جب مہتار میچ ہار کے جب گھر آ گئے تو گھر آ کے اس نے اپنے گھر میں کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں۔ تو ان کی مسز نے کہا کہ میچ تو آپ جیت نہیں سکتے، بیگال کو آپ نہیں ہرا سکتے، آپ کس طرح تھک گئے؟ تو یہ بات اس ٹائم کی مہتار کو، چونکہ وہ بادشاہ تھے، بہت بری لگی، تو اس نے ایک پلان بنا دیا۔ اس نے کہا کہ ہم بیگال کو مروا ہی دے دیتے ہیں، اس کا قتل کر لیتے ہیں۔ تو چونکہ ایک افسانہ ٹائپ اسٹوری ہے، تو مہتار نے اپنے بندوں کو کہا کہ رات کے ٹائم جا کے بیگال کو آپ لوگوں نے قتل کرنا ہے، اور اگلے میچ میں یہ بیگال جو ہے وہ گراؤنڈ میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگلے میچ سے ایک دن پہلے اس کے مہتار کے بندے گئے اور وہ بیگال کو قتل کر ڈالے۔ بیگال کا قتل ہو گیا، آ کے مہتار کو بتا دیا کہ بیگال کو تو ہم نے قتل کر لیا، کل میچ ہم انشاءاللہ جیت جائیں گے۔ تو کل جب میچ کے لیے گراؤنڈ گئے، اور جو مہتار تھا وہ اور اس کی ٹیم جب گئے تو تھوڑی دیر بعد بیگال کا گھوڑا بھی آ گیا اور اس کے اوپر بیگال بھی سوار تھا۔ ہاں، تو میچ شروع ہوا تو حسب معمول بیگال نے اسی طرح کھیلا اور ان کو بری طرح پھر ہرا دی، مہتار اور اس کی ٹیم کو۔ میچ وہ لوگ جیت گئے۔ پھر مہتار نے اپنے بندوں سے پوچھا کہ آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ بیگال کو ہم نے تو مروا دیے، یہ تو زندہ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو اس کو کنفرم، اس کا قتل ہم نے کر دیے تھے۔ جب میچ ختم ہوا تو اس نے اپنے سر سے ہیلمٹ اور اپنی وہ وردی اتار دی اور دیکھ لیا تو وہ مطلب بیگال کی والدہ جو ہے وہ بوڑھی عورت وہ گیم کھیل رہی تھی، مطلب پولو کھیل رہی تھی، اور اس نے پھر میچ ختم ہونے کے بعد اس نے ایک گانا پیش کر دی۔ اس گانے کا تھیم یہ ہے کہ بھئی یہ میچ تو ایک بوڑھی عورت بھی کھیل سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں نے میرے بیٹے کو مروا دیا۔ اور اس میں پورا ایک اس کی سٹوری ہے بددعائے کلمات کے، جس نے میرے بیٹے کو مروایا ہے اللہ کرے اس کا بیٹا بھی مر جائے اور اس کے گھر میں یہ غم چلتا رہے۔ تو یہ بیگال کی سٹوری ہے جو آج کل ہر اس میں پولو میچ سے شروع میں گانے کا میوزک جو ہے تو اب وہ وہاں بجتا ہے، اور اس کی والدہ نے کیا تھا کہ اسی کا کر کے گیٹ اپ کر کے وہ اس میں آئی تھی، پولو کے حوالے کے ساتھ ہمیشہ یہ کہانی جڑی رہتی ہے۔ بالکل، اور ہمارے دوست نعت اللہ فیضی نے سنائی تھی مجھے۔ اچھا ہاں، اچھا صحیح۔ اچھا، تو وہ اس کے ابھی وہ بولتے ہیں یعنی خالی میوزک اس کا چلتا ہے؟ نہیں، وہ تو میوزک ہی چلتا ہے۔ تو یہ خالی جب یہ پولو کا یہ میچ ہوتا ہے چترال میں وہاں پہ ہوتا ہے یا ہر جگہ پولو تو دنیا میں کھیلی جاتی ہے؟ جہاں پہ بھی پولو ہوتا ہے، پولو میچ کے دوران جو میوزک بجائی جاتی ہے وہ بیگال کا وہ میوزک ہی بجاتے ہیں۔ وہ بول بھی ہے لیکن جو پولو میں اس کا وہ میوزک ہی بجایا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ آپ نے جی بڑی زبردست کہانی ہمیں سنائی جی، ہم آپ کے مشکور ہیں پروفیسر صاحب۔ اور یہ جو ہماری فوک سٹوریز ہیں، لوک کہانیاں جو ہیں، سر آپ اس پہ کچھ تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ جی اچھا سر، بہت تمانیت اور خوشی ہوئی کہ چترال کے حوالے سے اس کے
کلچر پر اور اس کی ثقافت کے حوالے سے یہاں چترال سے باہر بہت لوگ دلچسپی لیتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. تو آج پروفیسر صاحب نے جو لوک کہانی اور لوک کہانیوں کے پیچھے پورا ایک کلچر چھپا ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. یہ روایتیں یا یہ جو مت کے ساتھ جڑی ہوئی کہانیاں ہیں، فولکلور کا جو حصہ ہیں، انہیں بڑا محفوظ ہونا چاہیے. بہت عمدہ آپ نے کام کیا کہ آج ہم نے ان کی وہ کہانیاں، جی جی ان کے وہ تخیلات اور ان کی جو امیجری ہے، وہ جی. تھیم جو ہے وہ ہم تک اس پہنچی ہے. کے پیچھے جو ایک تھیم کام کر رہا جی ہے، جی وہ اس کا ایک نقش بنا ہے. صحیح جی. وہ بہت خوشی ہوئی جناب. سر بہت بہت شکریہ جی. Thank you so وش یو much, sir. بیسٹ آف لک جی. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی.